السلام علیکم دوستوں، آج ہم اپنے ناول کی 11ویں قسط شروع کرتے ہیں۔ مشکلات کا تم اندازہ نہیں کر سکتے۔ گاؤں میں نہ بجلی تھی نہ صاف پانی، کچھ بھی نہیں تھا۔ بابا نے پتہ نہیں کہاں کہاں بھاگ کر یہ ساری چیزیں منظور کروائی۔ جب وہاں پرائمری اسکول بن گیا، ایک سڑک بھی آ گئی، بجلی اور پانی جیسی سہولتیں بھی آ گئی، تو گورنمنٹ کو اچانک وہاں ایک اسکول بنانے کا خیال آیا۔ میرے والدین کی خوشی تھی کہ گورنمنٹ ان کے اسکول کو اپنی زیر نگرانی لے لے، اس میں اپنے ٹیچرز بھجوائے اور کچھ عرصے بعد اسکول کو اپ گریڈ کر دے۔ مگر محکمہ تعلیم کے ساتھ چند رابطوں میں ہی بابا کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ایسا ہونے کی صورت میں ان کی ساری محنت پر پانی پھر جائے گا۔ بابا وہاں بچوں کو سب کچھ دیتے تھے، کتابیں، کاپیاں، یونیفارم اور ایسی کچھ ضروری چیزیں۔ انہوں نے باقاعدہ اس کے لیے فنڈز رکھے ہوئے تھے۔ مگر تم اندازہ کر سکتے ہو کہ گورنمنٹ کے پاس چلے جانے کے بعد اس اسکول کا کیا حشر ہوتا؟ سب سے پہلے وہ فنڈز جاتے، پھر باقی سب کچھ۔ اس لیے بابا خود ہی اس اسکول کو چلاتے رہے۔ محکمہ تعلیم نے وہاں اسکول پھر بھی کھولا، مگر وہاں ایک بچہ بھی نہیں گیا۔ پھر ہار مان کر انہوں نے وہ اسکول بند کر دیا اور ہمارے اسکول کو اپ گریڈ کر دیا۔ بابا کے کچھ دوستوں نے اس سلسلے میں ان کی مدد کی۔ اس طرح ان کی اپ گریڈنگ ہوتی گئی۔ ان دنوں لندن میں پڑھتا تھا اور میں روپے بچا بچا کر بھیجا کرتا تھا۔ ابھی بھی ہم اس کو ایک اور ترقی دے رہے ہیں، آس پاس کے گاؤں کے لوگ بھی اپنے بچوں کو ہمارے پاس بھجواتے ہیں۔ میں جب پاکستان واپس آیا تو میں نے وہاں ایک باضابطہ قسم کی ڈسپنسری قائم کی۔ گاؤں کی آبادی بھی اب بہت بڑھ گئی ہے، لیکن گاؤں میں غربت ابھی بھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی۔ تعلیم سے اتنا ضرور ہوا کہ گاؤں کے کچھ بچے باہر شہر میں آگے پڑھنے کے لیے جانے لگے ہیں، کچھ مختلف ہنر سیکھ رہے ہیں، اور جو غربت کا ایک چکر تھا وہ ختم ہو رہا ہے۔ ان کی یہ نسلیں نہیں، چوگلی نسلیں شاید تمہارے اور میرے جیسے تعلیمی اداروں سے اعلیٰ ڈگریز لے کر نکلیں۔ کون کہہ سکتا ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ میں ہر ماہ ویکنڈ پر گاؤں جاتا ہوں، وہاں 2 کمپاؤنڈر ہیں مگر کوئی ڈاکٹر نہیں ہے۔ ایک ویکنڈ پر میں وہاں جاتا ہوں، باقی 3 ویکنڈ پر بھی ہم کسی نہ کسی کو وہاں بھجوا دیتے ہیں، مگر پھر میں وہاں ہر 3 ماہ بعد ایک میڈیکل کیمپ لگواتا ہوں، اور ان سب کے لیے روپیہ کہاں سے آتا ہے؟ شروع میں تو یہ بابا کا روپیہ تھا، انہی کی زمین پر اسکول بنا، ان کی گریجویٹی سے ان کی تعمیر ہوئی۔ میری امی نے بھی اپنے پاس موجود رقم سے ان کی مدد کی۔ پھر بابا کے کچھ دوست بھی مالی امداد کرنے لگے، اس کے بعد میں اور مہران بھی اس میں شامل ہو گئے، پھر میرے کچھ دوست بھی۔ میں اپنی انکم کا ایک خاص حصہ ہر ماہ گاؤں بھجوا دیتا ہوں، اس سے ڈسپنسری بڑے آرام سے چلتی رہتی ہے۔ جو ڈاکٹرز وہاں مہینے کی 3 ویکنڈز پر جاتے ہیں وہ کچھ چارج نہیں کرتے، اس کے لیے ایک سوشل ورک ہے۔ میڈیکل کیمپس بھی اس طرح کے لگ جاتے ہیں، اور اسکول کے پاس اب اتنے فکس ڈپازٹس ہو چکے ہیں کہ اس سے آنے والی رقم ٹیچرز کی تنخواہ اور دوسرے اخراجات کے لیے کافی ہوتی ہے۔ ہم چند سالوں میں وہاں ٹیکنیکل ایجوکیشن کے لیے بھی کچھ کام کرنا چاہتے ہیں۔ تم کب جا رہے ہو وہاں؟ میں تو صبح نکل رہا ہوں، اگر میں تمہارے ساتھ جانا چاہوں؟ سلار نے کہا۔ موسٹ ویلکم، مگر کل تو ولیمہ ہوگا، تم یہاں مصروف ہوگے۔ فرقان نے اسے یاد دلایا۔ ولیمہ تو رات کو ہے، سارا دن تو میں فارغ ہی ہوں گا، کیا رات تک پہنچنا مشکل ہوگا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، تم بہت آسانی سے پہنچ سکتے ہو، صرف صبح کو جلدی نکلنا پڑے گا اگر تم واقعی چند گھنٹے گزارنا چاہتے ہو، ورنہ پھر تم واپس آ کر ہاتھ سے تھک جاؤ گے۔ فرقان نے اس سے کہا۔ میں نہیں تھکوں گا، میں یونیسیف کی ٹیمز کے ساتھ کیسے کیسے علاقوں میں سفر کرتا رہا ہوں، تم اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ میں فجر کے لیے تیار رہوں گا، تم مجھے وقت بتا دو۔ 5:30۔ اوکے، تم گھر سے نکلتے ہو مجھے ایک بار موبائل پر کال کر لینا اور 2-3 بار ہارن دینا، یہاں آ کر میں نکل آؤں گا، اس نے فرقان سے کہا، اور پھر خداحافظ کہتا ہوا اندر مڑ گیا۔ اگلی صبح فرقان ٹھیک 5:30 بجے اس کے گیٹ پر ہارن دے رہا تھا اور سردار پہلے ہی ہارن پر باہر تھا۔ تم واپس پاکستان کیوں آ گئے؟ تم انگلینڈ میں بھی آگے جا سکتے تھے۔ گاڑی شہر سے باہر والی سڑک پر بھاگ رہی تھی۔ انہیں سفر کرتے آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا جب سلار سے اچانک اس نے پوچھا۔ انگلینڈ کو میری ضرورت نہیں تھی، پاکستان کو تھی، اس لیے میں پاکستان آ گیا، فرقان نے بڑے نارمل انداز میں کہا۔ وہاں ایک ڈاکٹر فرقان کے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہاں ایک ڈاکٹر فرقان کے نہ ہونے سے بہت فرق پڑ جاتا۔ یہاں میری خدمات کی ضرورت ہے، اس نے آخری جملے پر زور دیتے ہوئے کہا۔ مگر وہاں اتنے سالوں میں تم بہت آگے جا سکتے تھے، پھر پروفیشنلی بھی تم بہت کچھ سیکھتے، فائنینشلی بھی تم اس پروجیکٹ کے لیے زیادہ پیسہ حاصل کر سکتے تھے جو تم نے شروع کیا ہوا ہے۔ آفٹر آل پاکستان میں تم اتنے کامیاب نہیں ہو سکتے، سلار نے کہا۔ اگر کامیابی سے تمہاری مراد پاؤنڈز کی تعداد اور سہولتوں سے ہے تو ہاں، دونوں جگہوں کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، لیکن اگر تمہارا اشارہ علاج کی طرف ہے تو میں یہاں زیادہ لوگوں کی زندگی بانٹ رہا ہوں۔ جو اطمینان ڈاکٹر اپنے صحتیاب ہونے والے مریض کو دیکھ کر حاصل کرتا ہے، تم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ انگلینڈ انکالوجسٹ سے بھرا ہوا ہے۔
پاکستان میں ان کی تعداد انگلیوں پر کی جا سکتی ہے، مگر وہاں رہ کر پیسوں کا ڈھیر بھی یہاں بھجواتا رہا تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جہاں ایک فرد کی کمی ہوتی ہے وہاں اس فرد سے ہی کمی پوری ہوتی ہے۔ روپیہ یا دوسری کوئی چیز اس کی جگہ نہیں لے سکتا۔ میں بہت کانے ہوں سلار، میری پوری فیملی بہت کانے ہے۔ اگر میں نے کوئی چیز سیکھی ہے تو وہ سب سے پہلے میرے اپنے لوگوں کے لیے کام آنی چاہیے۔ میں اپنے لوگوں کو مرتا چھوڑ کر دوسرے لوگوں کو زندگی نہیں بچا سکتا۔ پاکستان میں کچھ بھی صحیح نہیں ہے، سب کچھ خراب ہے، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ سہولتوں سے خالی ہاسپٹل اور حد سے زیادہ برا اور کرپٹ ہیلتھ سسٹم، جس برائی و حامی کا سوچو وہ یہاں ہے، مگر میں اس جگہ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر میرے ہاتھ میں شفا ہے تو پھر سب سے پہلے یہ شفا میرے اپنے لوگوں کے حصے میں آنی چاہیے۔ سلار بہت دیر تک کچھ بول نہیں سکا، گاڑی میں یکدم خاموشی چھا گئی تھی۔ تم نے مجھ سے یہ سوال تو پوچھ لیا کہ میں پاکستان کیوں آ گیا، کیا اب میں تم سے یہ سوال پوچھوں کہ تم پاکستان کیوں نہیں آ جاتے؟ فرقان نے کچھ دیر کی خاموشی کے بعد مسکراتے ہوئے کہا، کیا اب میں تم سے یہ سوال پوچھوں کہ تم پاکستان کیوں نہیں آ جاتے؟ میں یہاں نہیں رہ سکتا، سلار نے بے اختیار کہا۔ تم پیسوں اور سہولتوں کی وجہ سے یہ کہہ رہے ہو؟ نہیں، پیسہ یا سہولتیں میرا مسئلہ نہیں، نہ اب نہ پہلے کبھی۔ تم میرا فیملی بیک گراؤنڈ جان چکے ہو۔ پھر کچھ بھی نہیں، بس میں یہاں نہیں آ سکتا، اس نے قطعی لہجے میں کہا۔ یہاں تمہاری ضرورت ہے۔ کس کو؟ اس ملک کو۔ سلار بے اختیار مسکرایا۔ میں تمہاری طرح کی حقوق الوطنی نہیں رکھتا، میرے بغیر بھی سب کچھ ٹھیک ہے یہاں۔ ایک ڈاکٹر کی اور بات ہے، مگر ایک اکانومسٹ تو کسی کو زندگی اور موت نہیں دے سکتا۔ تم جو سروسز وہاں دے رہے ہو وہ یہاں کے ادارے کو دے سکتے ہو، اور جو کچھ اپنے لیکچرز میں وہاں کے یونیورسٹیز میں سکھا رہے ہو یہاں کے یونیورسٹیز بھی سکھا سکتے ہو۔ اس کا دل چاہا وہ فرقان سے کہے کہ وہ یہاں آ کر کچھ بھی سکھانے کی قابل نہیں رہ سکے گا، مگر وہ خاموشی سے اس کی بات سنتا رہا۔ تم نے افریقہ کی غربت بھوک اور بیماری دیکھی ہے، تم یہاں کی غربت بھوک اور بیماری دیکھو گے تو حیران رہ جاؤ گے۔ یہاں صورتحال ان ملکوں کی طرح خراب نہیں ہے فرقان، یہاں اتنی پسماندگی نہیں ہے۔ اسلام آباد کے جس سیکٹر میں تم پلے بڑے ہو، وہاں رہ کر ارد گرد کی زندگی کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے۔ تم اسلام آباد کے قریبی گاؤں میں چلے جاؤ، تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ملک کتنا خوشحال ہے۔ فرقان، میں تمہارے اس پروجیکٹ میں کچھ کنٹریبیوشن کرنا چاہتا ہوں۔ سلار نے یکدم بات کا موضوع بدلنا چاہا۔ سلار، میرے اس پروجیکٹ کو فی الحال کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ تم اگر ایسا کوئی کام کرنا چاہتے ہو تو تم خود کسی گاؤں میں اس طرح کا کام شروع کرو، تمہارے پاس فنڈز کی کمی نہیں ہوگی۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، میں امریکہ میں بیٹھ کر یہ سب نہیں چلا سکتا۔ تم اگر یہ چاہتے ہو تو کسی دوسرے گاؤں میں بھی کوئی اسکول قائم کیا جائے تو میں اسے سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میرے لیے ذاتی طور پر وقت دینا مشکل ہے۔ فرقان اس بار خوش ہوا، شاید اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ سلار اب اس کے اصرار پر کچھ جھنجھلا رہا ہے۔ بات کا موضوع ایک بار پھر فرقان کے گاؤں کی طرف مڑ گیا۔ وہ دن سلار کی زندگی کے یادگار ترین دنوں میں سے ایک تھا۔ وہ اس اسکول کو دیکھ کر واقعی بڑا متاثر تھا، مگر اس سے بھی زیادہ متاثر وہ اس ڈسپینسری کو دیکھ کر ہوا تھا جہاں وہ گیا تھا۔ اسے ایک چھوٹا ہاسپٹل کہنا زیادہ بہتر تھا۔ ڈاکٹرز کے نہ ہونے کے باوجود وہ بڑے منظم طریقے سے چلایا جا رہا تھا۔ اس دن فرقان کی آمد متوقع تھی اور اس کے انتظام میں مریضوں کی ایک بڑی تعداد بھی موجود تھی۔ فرقان آتے ہی مصروف ہو گیا۔ ہاسپٹل کا احاطہ مریضوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہاں ہر عمر اور ہر طرح کے مریض تھے، نوزائیدہ بچے، عورتیں، بوڑھے اور جوان۔ سلار احاطے میں لاشعوری طور پر چہل قدمی کرتا رہا۔ وہاں موجود چند لوگوں نے اسے بھی ڈاکٹر سمجھا اور اس کے قریب چلے آئے۔ سلار ان سے بات چیت کرنے لگا۔ زندگی میں وہ پہلی بار کینسر کے ایک اسپیشلسٹ کو ایک فزیشین کے طور پر چیک اپ کرتے اور نسخے لکھتے دیکھ رہا تھا، اور اس نے اعتراف کیا اس نے زندگی میں فرقان سے اچھا ڈاکٹر کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ بے حد پروفیشنل اور بے حد نرم مزاج تھا۔ اس تمام عمل میں اس کے چہرے کی مسکراہٹ ایک لمحے کے لیے بھی غائب نہیں ہوئی تھی۔ سلار کو یوں لگ رہا تھا جیسے اس نے اپنے ہونٹوں پر مسکراہٹ کو کسی چیز کے لیے چپکایا ہوا تھا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد اس نے سلار کو ایک آدمی کے ساتھ اسکول بھجوا دیا تھا۔ وہاں وہ اس کے والدین سے ملا۔ وہ اس کی آمد سے پہلے ہی باخبر تھے۔ یقیناً فرقان نے ان کو فون پر بتا دیا تھا۔ وہ ان کے ساتھ اسکول میں پھرتا رہا۔ اسکول کی عمارت اس کی توقعات سے برعکس بہت وسیع اور بہت اچھی بنی ہوئی تھی۔ اس سے وہاں موجود بچوں کی تعداد دیکھ کر بھی حیرت ہو رہی تھی۔ وہاں کچھ گھنٹے رکنے کے بعد وہ ان دونوں کے ساتھ ان کے حویلی میں آ گیا۔ حویلی کے بیرونی دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی بے اختیار اس کا دل خوش ہوا تھا۔ اسے ایک گاؤں میں اس قسم کے شاندار لان کی توقع نہیں تھی۔ وہاں پودوں کی بھرمار تھی مگر بے ترتیبی نہیں تھی۔ بہت شاندار لان ہے، بہت آرٹسٹک۔ وہ تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکا۔ یہ شکیل صاحب کا شوق ہے، فرقان کی امی نے کہا۔ میرا اور نوشین کا، فرقان کے والد نے اضافہ کیا۔ نوشین؟ سلار نے سوالیہ انداز میں کہا۔ فرقان کی بیوی۔ یہ آرٹسٹک ٹچ اسی کا ہے، انہوں نے اسے مسکراتے ہوئے کہا۔ فرقان نے مجھے بتایا تھا کہ اس کی فیملی لاہور میں ہوتی ہے۔ سلار کو یاد تھا، ہاں وہ لوگ لاہور میں ہی ہوتے ہیں، مگر فرقان مہینے میں ایک ویکنڈ یہاں گزارتا ہے، پھر وہ اپنی فیملی بھی یہاں لاتا ہے۔
یہ سلائڈز اس کے بچوں کے لیے لگوائی ہیں. نوشین بھی ڈاکٹر ہے، ابھی بچے چھوٹے ہیں اس لیے پریکٹس نہیں کرتی، مگر جب یہاں آتی ہے تو فرقان کے ساتھ ڈسپینسری جاتی ہے. اس بار وہ اپنے بھائی کی شادی میں مصروف تھے اس لیے فرقان کے ساتھ نہیں آ سکی. وہ ادھر ادھر نظریں دوڑاتا ان کی باتیں سنتا رہا. وہ ان کے ساتھ لنچ کرنے کے لیے گھر پر آیا تھا. اس کا خیال تھا کہ کچھ دیر تک فرقان بھی آ جائے گا، مگر جب کھانا لگنا شروع کیا تو اس نے فرقان کے بارے میں پوچھا. وہ دوپہر کا کھانا یہاں نہیں کھاتا، صرف ایک سینڈوچ اور چائے کا کپ لیتا ہے. اس میں بھی 5 منٹ سے زیادہ نہیں لگتے. اس کے پاس مریض اتنے ہوتے ہیں کہ وہ شام تک بالکل فارغ نہیں ہوتا، کھانا وانا بالکل بھول جاتا ہے. فرقان کی امی نے اس سے کہا. وہ ان کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے کھانا کھانے لگا. فرقان کے والد نے فنانس ڈویژن ہی کام کرتے رہے تھے اور 20ویں گریڈ میں ریٹائر ہوئے تھے. یہ جان کر کہ سلار کا تعلق بھی فنانس سے ہی تھا، ان کے جوش میں کچھ اضافہ ہو گیا. سلار کو ان سے باتیں کرتے ہوئے وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوا. سلار نے ان سے اسکول کے حوالے سے بات کی. اسکول کے لیے ہمیں فی الحال کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس خاصے فنڈز ہیں. فرقان کا ایک دوست ایک نیا بلاگ بھی بنوا رہا ہے، مگر بن ہی چکا ہے، تم نے دیکھا ہی نہیں. ہاں، تم اگر کچھ کرنا چاہتے ہو تو ڈسپینسری کے لیے کرو. ہمیں ایک مستقل ڈاکٹر کی ضرورت ہے اور ہم اس کے لیے ہیلتھ منسٹری میں بہت دفعہ درخواستیں دے چکے ہیں. فرقان نے اپنے تعلقات بھی استعمال کیے ہیں، مگر کوئی بھی ڈاکٹر یہاں مستقل طور پر آ کر رہنے کو تیار نہیں، اور ہمیں ایک ڈاکٹر کی اشد ضرورت ہے. تم نے مریضوں کی تعداد تو دیکھی ہی ہوگی. ایک قریبی گاؤں میں ایک ڈسپینسری اور ڈاکٹر ہے، مگر ڈاکٹر مستقل چھٹی پر ہے اور اگلا ڈاکٹر بھی آنے سے پہلے ہی چھٹی پر چلا جاتا ہے. میں اس سلسلے میں جو کچھ کر سکا ضرور کروں گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس اسکول کے لیے بھی کچھ کروں. میں واپس جانے کے بعد کوشش کروں گا کہ آپ کو یونیسکو کی طرف سے کسی NGO کے ذریعے ہر سال کچھ گرانٹ بھی ملتی رہے. لیکن ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. یہ سب کچھ جو تم نے دیکھا ہے یہ ہم سب لوگوں نے خود کیا ہے، ہماری فیملی نے، رشتہ داروں نے، فیملی فرینڈز نے، میرے واقف کاروں نے، میرے بچوں کے دوستوں نے. ہمیں کبھی کسی حکومتی یا بین الاقوامی ایجنسی کی گرانٹ کی ضرورت بھی نہیں پڑی. کب تک یونیسکو آ کر ہمارے لوگوں کی بھوک، جہالت اور بیماری ختم کرتی رہے گی؟ جو کام ہم اپنے وسائل سے کر سکتے ہیں وہ ہمیں اپنے وسائل سے ہی کرنے چاہیے. میں صرف یہ چاہتا تھا کہ آپ اس پروجیکٹ کو اور بڑھائیں. سلار بے اختیار بولتے ہوئے لڑکھڑایا. یہ بہت بڑھ جائے گا. تم 20 سال بعد یہاں آ کر دیکھو گے تو یہ گاؤں تمہیں ایک مختلف گاؤں ملے گا. جتنی غربت تم نے آج دیکھی ہے وہ تب نہیں ہوگی. ان کا کل آج سے مختلف ہوگا. فرقان کے والد نے بے حد اطمینان سے کہا. سلار چپ چاپ انہیں دیکھتا رہا. سپہر کے وقت اسے فرقان نے ڈسپینسری سے فون کیا. کچھ دیر رسمی گفتگو کے بعد اس نے سلار سے کہا. اب تمہیں واپس اسلام آباد کے لیے نکل جانا چاہیے. میں چاہتا تھا کہ میں خود تمہیں واپس چھوڑ کر آؤں، مگر یہاں بہت رش ہے. جو لوگ دوسرے گاؤں سے آتے ہیں، اگر میں انہیں آج چیک نہیں کر سکا تو انہیں بہت زحمت ہوگی، اس لیے میں اپنے ڈسپینسر کو بھجوا رہا ہوں. وہ گاڑی میں تمہیں اسلام آباد چھوڑ آئے گا. اس نے پروگرام طے کیا. اوکے، سلار نے کہا. جانے سے پہلے ڈسپینسری آ کر مجھ سے مل لینا. اس نے فون بند کرتے ہوئے کہا. سلار نے ایک بار پھر فرقان کے والدین کے ساتھ چائے پی گاڑی تک وہاں آ چکی تھی. پھر وہ گاڑی میں بیٹھ کر فرقان کے پاس چلا گیا. صبح والی بھیڑ اب کم ہو چکی تھی. وہاں اب صرف 25-30 کے قریب لوگ تھے. فرقان ایک بوڑھے آدمی کا معائنہ کر رہا تھا. سلار کو دیکھ کر مسکرایا. میں 2 منٹ میں انہیں چھوڑ کر آتا ہوں. اس نے مریض سے کہا، پھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا. سلار کے ساتھ چلتا ہوا وہ باہر گاڑی تک آیا. تم کب تک پاکستان میں ہو؟ اس نے سلار سے پوچھا. 1.5 ہفتہ. پھر تو دوبارہ ملاقات نہیں ہو سکے گی تم سے، کیونکہ میں اب تو اگلے ہی ماہ اسلام آباد اور یہاں آؤں گا. لیکن میں تمہیں فون کروں گا. تمہاری فلائٹ کب ہے؟ سلار نے اس کے سوال کے نظر انداز کیا. ملاقات کیوں نہیں ہو سکتی؟ میں لاہور آ سکتا ہوں اگر تم انوائٹ کرو. فرقان کچھ حیران انداز میں مسکرایا. سلار اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گیا. سلار نہیں جانتا تھا اسے کون سی چیز اس طرح اچانک فرقان کے اتنے قریب لے آئی تھی. وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ فرقان کو کیوں اتنا پسند کر رہا تھا. وہ اس کی وجہ سمجھنے سے قاصر تھا. فرقان کے ساتھ اس کا گاؤں دیکھنے کے 4 دن بعد وہ لاہور گیا. وہ وہاں 1 دن کے لیے گیا تھا. اس نے فرقان کو فون پر اس کی اطلاع دی. فرقان نے اسے ایئرپورٹ پر پک کرنے اور اپنے ساتھ رہنے کی آفر کی، مگر اس نے انکار کر دیا. وہ فرقان سے طے شدہ پروگرام کے مطابق 4 بجے کے قریب اس کے گھر پہنچا. وہ ایک اچھے علاقے میں ایک عمارت کے گراؤنڈ فلور کے ایک فلیٹ میں رہتا تھا. دروازے کے ساتھ موجود بیل دبا کر وہ خاموشی سے کھڑا ہو گیا. اندر سے یکدم کسی بچے کے بھاگنے کی آواز آئی. ایک 4-5 سال کی بچی ڈور چین کی وجہ سے دروازے میں آنے والی جھڑی سے اس کو دیکھ رہی تھی. آپ کو کس سے ملنا ہے؟ سلار سے دیکھ کر دوستانہ انداز میں مسکرایا تھا، مگر اس بچی کے چہرے پر کوئی مسکراہٹ نہیں تھی. وہ بڑی سنجیدگی سے سلار سے پوچھ رہی تھی. بیٹا، مجھے آپ کے پاپا سے ملنا ہے. اس بچے فرقان کے چہرے میں اتنی مماثلت تھی کہ اس کے لیے اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ وہ فرقان کی بیٹی تھی. پاپا اس وقت کسی سے نہیں ملتے. اس نے بڑی سنجیدگی سے اطلاع دی تھی. مجھ سے مل لیں گے، سلار نے قدرے محفوظ ہوتے ہوئے کہا. آپ سے کیوں مل لیں گے؟ فوراً جواب آیا. کیونکہ میں ان کا دوست ہوں. آپ انہیں جا کر بتائیں گے کہ سلار انکل آئے تو وہ مجھ سے مل لیں گے. سلار نے مسکراتے ہوئے نرمی سے کہا. وہ اس کی مسکراہٹ سے متاثر نہیں ہوئی. لیکن آپ میرے انکل تو نہیں ہیں؟ سلار کو بے اختیار ہنسی آ گئی.
آپ نہ ہنسے، وہ بے اختیار بگڑی۔ سالار پنجوں کے باز کے مقابل بیٹھ گیا۔ اچھا میں نہیں ہنستا، اس نے چہرے کی مسکراہٹ کو چھپایا۔ آپ اس فراق میں بہت اچھی لگ رہی ہو۔ آپ کچھ قریب ہے، اس کا جائزہ لیتے ہوئے بولا۔ اس کی تعریف نے دروازے کی چوری میں جانتی ہوں محترمہ کے تاثرات اور موڈ میں کوئی تبدیلی نہیں کی، لیکن آپ مجھے اچھے نہیں لگے۔ اس کے جملے سے زیادہ اس کے تاثرات نے سالار کو محفوظ کیا۔ وہ اب کچھ دور سے فلیٹ کے اندر کسی کے قدموں کی آواز سن رہا تھا، کوئی دروازے کی طرف آ رہا تھا۔ کیوں؟ میں کیوں اچھا نہیں لگا؟ اس نے مسکراتے ہوئے اطمینان سے پوچھا۔ بس نہیں اچھے لگے، اس نے ناگواری سے گردن کو جھٹکا۔ نام کیا ہے آپ کا؟ وہ کچھ دیر سے دیکھتی رہی، پھر اس نے کہا اماما۔ سالار کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اس نے دروازے کی چوری میں سے اماما کے عقب میں فرقان کو دیکھا۔ وہ اماما کو اٹھاتے ہوئے دروازہ کھول رہا تھا۔ سالار کھڑا ہو گیا۔ فرقان نہا کر نکلا تھا، اس کے بال گیلے تھے اور بے ترتیب تھے۔ سالار نے مسکرانے کی کوشش کی اور فوری طور پر کامیاب نہیں ہو سکا۔ فرقان نے اس سے ہاتھ ملایا۔ میں تمہارا انتظار کر رہا تھا، وہ اس کے ساتھ اندر جاتے ہوئے بولا۔ وہ دونوں اب ڈرائنگ روم میں داخل ہو رہے تھے۔ اماما فرقان کی گود میں چڑھی ہوئی تھی اور اسے مسلسل کان میں کچھ بتانے کی کوشش کر رہی تھی، جیسے فرقان مسلسل انداز کر رہا تھا۔ انکل سالار سے ملی ہیں آپ؟ فرقان نے سالار کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے اماما سے پوچھا۔ وہ خود بھی صوفے پر بیٹھ رہا تھا۔ یہ مجھے اچھے نہیں لگتے، اس نے باپ تک اپنی ناپسندیدگی پہنچائی۔ بہت بری بات ہے ماما، ایسے نہیں کہتے، فرقان نے سرزنش کرنے والے انداز میں کہا۔ آپ انکل کے پاس جائیں اور ان سے ہاتھ ملائیں۔ اس نے اماما کو نیچے اتار دیا۔ وہ سالار کی طرف جانے کے بجائے ایک دم بھاگتے ہوئے باہر چلی گئی۔ حیرانی کی بات ہے، اسے تم اچھے کیوں نہیں لگے؟ ورنہ اس کو میرا ہر دوست اچھا لگتا ہے، آج اس کا موڈ بھی کچھ آف ہے۔ فرقان نے مسکراتے ہوئے وضاحت کی۔ یہ نام کا اثر ہے، مجھے حیرانی ہوئی اگر اسے میں اچھا لگتا، سالار نے پوچھا۔ چائے پیتے ہوئے دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے اور ان باتوں کے دوران سالار نے اس سے کہا، ایک دو ہفتے تک تم لوگوں کی ڈسپینسری میں ڈاکٹر آ جائے گا۔ اس نے سرسری انداز میں کہا۔ یہ تو بہت اچھی خبر ہے۔ فرقان یکدم خوش ہوا۔ اس بار وہ ڈاکٹر وہاں رہے گا؟ اگر نہ رہے تو مجھے بتانا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا میں تمہارا شکریہ کیسے ادا کروں۔ ڈسپینسری میں ایک ڈاکٹر کی دستیابی سے بڑا مسئلہ رہا ہے۔ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ رکا۔ وہاں جانے سے پہلے مجھے یہ توقع نہیں تھی کہ تم اور تمہاری فیملی اس کام کو اس اسکیل پر اور اتنے آرگنائزڈ انداز میں کر رہے ہو کہ تم لوگوں کے کام سے در حقیقت بہت متاثر ہوا ہوں، اور میری آفر ابھی بھی وہی ہے، میں اس پروجیکٹ کے سلسلے میں تمہاری مدد کرنا چاہوں گا، اس نے سنجیدگی سے فرقان سے کہا۔ سالار، میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ میں چاہوں گا تم اس طرح کا کوئی پروجیکٹ وہاں کسی دوسرے گاؤں میں شروع کرو۔ تمہارے پاس مجھ سے زیادہ ذرائع اور مجھ سے زیادہ اچھے طریقے سے یہ پروجیکٹ چلا سکتے ہو۔ میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا، میرا مسئلہ وقت ہے۔ میں تمہیں جتنا وقت نہیں دے سکتا، اور میں بھی پاکستان میں رہ بھی نہیں سکتا۔ تمہاری طرح میری فیملی ممبر اس معاملے میں میری مدد نہیں کر سکتے۔ سالار نے اپنا مسئلہ بتایا۔ چلو اس پر بعد میں بات کریں گے، ابھی تم چائے پیو، میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ فرقان نے موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ کہاں؟ یہ تو میں تمہیں راستے میں ہی بتاؤں گا۔ وہ عجیب انداز سے مسکرایا۔ میں وہاں جا کر کروں گا کیا؟ سالار نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے فرقان سے پوچھا۔ وہی جو میں کرتا ہوں، وہ سگنل پر گاڑی روکتے ہوئے بولا۔ اور تم وہاں کیا کرتے ہو؟ یہ تو تم وہاں پہنچ کر دیکھ لینا۔ فرقان اسے کسی ڈاکٹر سبت علی کے پاس لے کر جا رہا تھا، جس کے پاس وہ خود بھی جایا کرتا تھا۔ وہ کوئی مذہبی عالم تھے اور سالار کو مذہبی علماء سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ پچھلے چند سالوں میں اسے اتنے مذہبی علماء کے اصلی چہرے کو دیکھ چکا تھا کہ اب وہ مزید ان جگہوں پر وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ فرینکلی اسپیلنگ، فرقان میں اس ٹائپ کا ہوں نہیں جس ٹائپ کا تم مجھے سمجھ رہے ہو۔ اس نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد فرقان کو مخاطب کیا۔ کس ٹائپ کے؟ فرقان نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ یہی پیری مریدی یا بیعت وغیرہ، یا جو بھی تم سمجھ لو، اس نے قدرے صاحب گوئی سے کہا۔ اس لیے میں تمہیں وہاں سے لے جا رہا ہوں، تمہیں مدد کی ضرورت ہے۔ سالار نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ سڑک کو دیکھ رہا تھا۔ کیسی مدد؟ اگر کوئی حافظ قرآن رات کو ایک پارہ پڑھے پھر بھی نیند آنے کے لیے اسے نیند کی گولیاں کھانی پڑے، تو پھر کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ غلط ضرور ہے۔ کئی سال مجھے بھی ایک بار بہت ڈپریشن ہوا تھا، میرا ذہن بھی بہت الجھ گیا تھا، پھر کوئی مجھے ڈاکٹر صاحب کے پاس لے کر گیا تھا۔ 8-10 سال ہو گئے مجھے وہاں جاتے ہوئے۔ تم سے مل کر مجھے احساس ہوا کہ تمہیں بھی میری طرح کسی کی مدد کی ضرورت ہے، رہنمائی کی ضرورت ہے۔ فرقان نے نرم لہجے میں کہا۔ تم کیوں میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ کیونکہ دین کہتا ہے کہ تم میرے بھائی ہو، اس نے موڑ موڑتے ہوئے کہا۔ سالار نے گردن سیدھی کر لی اور اس سے مزید کیا پوچھتا۔ اسے مذہبی علماء سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ہر عالم اپنے فرقے کی تعریف میں زمین اور آسمان کی کلابیں ملانے میں ماہر تھا۔ ہر عالم کو اپنے علم پر غرور تھا۔ ہر عالم کا لب و لباب یہی ہوتا تھا، میں اچھا ہوں، باقی سب برے ہیں، میں کامل ہوں، باقی سب نامکمل ہیں۔ ہر عالم کو دیکھ کر لگتا ہے اس نے علم کتابوں سے نہیں، براہ راست وحی کے ذریعے حاصل کیا ہے، جس میں غلطی کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔
اس نے آج تک ایسا عالم نہیں دیکھا تھا جو اپنے اوپر تنقید سنے اور برداشت بھی کرے۔ سالار خود اہل سنت منسلک سے تعلق رکھتا تھا، مگر جو آخری چیز وہ کسی سے ڈسکس کرنا چاہتا تھا وہ مسلک اور فرقہ تھا، اور ان مذہبی علماء کے پاس ڈسکس کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز مسلک اور فرقہ ہی تھا۔ ان علماء کے پاس جاتے جاتے وہ رفتہ رفتہ ان سے برگزشتہ ہو گیا تھا۔ ان کی پوٹلی میں سب صرف علم بھرا ہوا تھا، عمل نہیں۔ وہ غیبت ایک گناہ پر لمبا چوڑا لیکچر دیتے، قرآنی آیات اور حدیث کے حوالے دیتے، اور اگلی ہی سانس میں اپنے کسی ہم اثر عالم کا نام لے کر اس کا مذاق اڑاتے، اس کی علمی جہالت کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے۔ وہ اپنے پاس آنے والے ہر ایک کا پورا بایو ڈیٹا جانتے، مگر اگر وہ بایو ڈیٹا ان کے کام کا ہوتا تو مطالبوں اور سفارشوں کا ایک لمبا سلسلہ شروع ہو جاتا، اور اس بایو ڈیٹا کو اپنے پاس آنے والے کو متاثر کے لیے بھی استعمال کرتے۔ ان کے پاس کس وقت کون آیا تھا، کس طرح کون ان کے علم سے فیضیاب ہوا تھا، کون بڑا آدمی ہر وقت ان کی جوتیاں سیدھی کرتے رہنے کو تیار رہتا تھا، کس نے انہیں گھر بلایا، کس طرح خدمت کی۔ وہ اب تک جن عالموں کے پاس ایک بار گیا تھا دوبارہ نہیں گیا، اور اب فرقان اسے پھر ایک عالم کے پاس لے کر جا رہا تھا۔ وہ شہر کے 6 علاقوں میں سے ایک میں جا پہنچے تھے۔ وہ علاقہ بہت اچھا تھا مگر بہت پوش نہیں تھا۔ اس سڑک پر پہلے بھی بہت سی گاڑیاں کھڑی تھی۔ فرقان نے بھی ایک مناسب جگہ پر گاڑی سڑک کے کنارے پارک کر دی، پھر وہ گاڑی سے نیچے اتر گیا۔ سالار نے اس کی پیروی کی۔ 3-4 منٹ چلتے رہنے کے بعد وہ ان بنگلوں میں سے ایک نسبتاً سادہ مگر پروقار اور چھوٹے بنگلے کے سامنے پہنچ گیا۔ نیم پلیٹ پر ڈاکٹر سید سبط علی کا نام طری تھا۔ فرقان بلا جھجک اندر داخل ہو گیا۔ سالار نے اس کی پیروی کی۔ بنگلے کے اندر موجود چھوٹے سے لان میں ایک مالی اپنے کام میں مصروف تھا۔ فرقان نے پورش میں ایک ملازم کے ساتھ دعا سلام کا تبادلہ کیا، پھر وہ مزید کچھ آگے چلتا ہوا ایک دروازے کے سامنے پہنچ گیا۔ وہاں اس نے اپنا جوتا اتار دیا۔ وہاں پہلے بھی بہت سے جوتے پڑے تھے۔ اندر سے باتوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ سالار نے بھی دیکھا دیکھی اپنے جوتے اتار دیے۔ سالار نے ایک دم اس کے پیچھے قدم اندر رکھتے ہوئے ایک ہی نظر میں پورے کمرے کا جائزہ لے لیا۔ وہ ایک کشادہ کمرے میں تھا جس کے فرش پر کرپٹ بچھا ہوا تھا اور بہت سے فلو کشنز بھی پڑے ہوئے تھے۔ کمرے میں فرنیچر کے نام پر صرف چند معمولی سی چیزیں تھیں اور دیواروں پر کچھ قرآنی آیات کے کیلی گرافی کی صورت میں لگی ہوئی تھی۔ کمرے میں 20-25 کے قریب مرد تھے جو آپس میں گفتگو میں مصروف تھے۔ فرقان نے اندر داخل ہوتے ہی بلند آواز میں سلام کیا اور پھر چند لوگوں کے ساتھ کچھ خیر مقدمی کلمات کا تبادلہ کیا، پھر وہ ایک خالی کونے میں بیٹھ گیا۔ ڈاکٹر سید سبط علی کہاں ہیں؟ سالار نے اس کے قریب بیٹھے ہوئے مدھم آواز میں پوچھا۔ 8 بجے ہی وہ اندر آ جائیں گے، ابھی تو صرف 7:25 ہوئے ہیں، فرقان نے اس سے کہا۔ سالار گردن ہلا کر کمرے میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا جائزہ لینے لگا۔ وہاں ہر عمر کے افراد تھے، چند ٹین ایج لڑکے، اس کے ہم افراد، فرقان کی عمر کے لوگ، وہ دھیڑ عمر اور کچھ عمر رسیدہ بھی۔ فرقان اپنی دائیں طرف بیٹھے کسی آدمی کے ساتھ مصروف گفتگو تھا۔ ٹھیک 8 بجے اس نے 65 سال کے ایک بندے کو ایک اندرونی دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوتے دیکھا۔ اس کی توقع کے برعکس وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے کوئی بھی استقبال کے لیے احتراماً کھڑا نہیں ہوا۔ آنے والے نے ہی اسلام میں پہل کی تھی، جس کا جواب وہاں موجود لوگوں نے دیا۔ آنے والے کے احترام میں کھڑا نہ ہونے کے باوجود سالار اب اچانک وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کی نشست کے انداز میں احترام دیکھ رہا تھا۔ وہ سب یکدم بہت چونکے اور محتاط نظر آنے لگے تھے۔ آنے والے یقیناً ڈاکٹر سید سبط علی تھے۔ وہ کمرے کی ایک دیوار کے سامنے ایک مخصوص جگہ پر بیٹھ گئے جنہیں شاید ان کے لیے ہی چھوڑا گیا تھا۔ وہ سفید شلوار قمیض میں ملبوس تھے، ان کی رنگت سرخ سفید تھی اور یقیناً جوانی میں وہ بہت خوبصورت ہوں گے۔ ان کے چہرے پر موجود داڑھی بہت لمبی نہیں تھی مگر بہت گھنی اور نفاست سے تراشی گئی تھی۔ داڑھی مکمل طور پر سفید نہیں ہوئی تھی، وہ کچھ یہی حال ان کے سر کے بالوں کا بھی تھا۔ سفید اور سیاہ کے امتزاج نے ان کے چہرے اور سر پر موجود بالوں کو بہت باوقار کر دیا۔ وہاں بیٹھ کر دائیں طرف موجود کسی آدمی کا حال دریافت کر رہے تھے، شاید وہ کسی بیماری سے اٹھ کر آیا تھا۔ سالار نے چند ہی لمحوں میں ان کے سراپے کا جائزہ لے لیا تھا اور وہ فرقان باقی لوگوں کے عقب میں دیوار کے ساتھ ایک لگائے بیٹھے تھے۔ ڈاکٹر سبط علی نے اپنے لیکچر کا آغاز کیا۔ ان کا لب و لہجہ بے حد شائستہ تھا، انداز دھیما تھا۔ کمرے میں مکمل سکوت تھا، وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں میں کوئی بھی حرکت نہیں کر رہا تھا۔ سالار نے ان کے ابتدائی چند جملوں سے یہ اندازہ لگا لیا کہ یہ غیر معمولی عالم کے سامنے تھا۔ ڈاکٹر سبط علی شکر کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ انسان اپنی زندگی میں بہت سے نشیب و فراز سے گزرتا ہے، کبھی کمال کی بلندیوں کو جا چھوتا ہے، کبھی زوال کی گہرائیوں تک جا پہنچتا ہے۔ ساری زندگی وہ انہی دونوں انتہائیوں کے درمیان سفر کرتا رہتا ہے، اور جس راستے پر وہ سفر کرتا ہے وہاں شکر کا ہوتا ہے نہ شکری کا۔ کچھ خوش قسمت ہوتے ہیں، وہ زوال کی طرف جائیں یا کمال کی طرف جائیں، وہ صرف شکر کے راستے پر ہی سفر کرتے ہیں۔
کچھ ایسے ہوتے ہیں جو صرف ناشکری کے راستے پر سفر کرتے ہیں، چاہے وہ زوال حاصل کریں یا کمال، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ان دونوں پر سفر کرتے ہیں، کمال کی طرف جاتے ہیں شکر کے اور زوال کی طرف جاتے ہیں ناشکری کے۔ انسان اللہ کی انگن مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، اشرف المخلوقات ہے مگر مخلوق ہی ہے۔ وہ اپنے خالق پر کوئی حق نہیں رکھتا، صرف فرض رکھتا ہے۔ وہ زمین پر کسی ایسے ٹریفک گارڈ کے ساتھ نہیں اتارا گیا کہ وہ اللہ سے کسی بھی چیز کو اپنا حق سمجھ کر مطالبہ کر سکے، مگر اس کے باوجود اس پر اللہ نے اپنی رحمت کا آغاز جنت سے کیا، اس پر نعمتوں کی بارش کر دی گئی۔ وہ اس سب کے بدلے اس سے صرف ایک چیز کا مطالبہ کیا گیا، شکر کا۔ کیا محسوس کرتے ہیں آپ؟ اگر آپ زندگی میں کسی پر کوئی احسان کریں تو وہ شخص اس احسان کو یاد رکھنے اور آپ کا احسان مند ہونے کی بجائے آپ کو ان موقع کی یاد دلائے جب آپ نے ان پر احسان کیا تھا، یا آپ کو یہ بتائے کہ آپ کا احسان کے لیے کافی نہیں تھا۔ اگر آپ اس کے لیے یہ کر دیتے یا وہ کر دیتے تو زیادہ خوش ہوتا۔ کیا کریں گے آپ ایسے شخص کے ساتھ؟ دوبارہ احسان کرنا تو ایک طرف، تو آپ شاید اس سے تعلق رکھنا تک پسند نہ کریں۔ آپ اللہ کے ساتھ یہی کرتے ہیں، اس کی نعمتوں اور رحمتوں کا اس کا شکر ادا کرنے کے بجائے ہم ان چیزوں کے نہ ملنے پر کڑتے رہتے ہیں جنہیں ہم حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اللہ پھر بھی رحیم ہے، وہ ہمیں اپنی نعمتیں نازل کرتا رہتا ہے، ان کی تعداد میں ہمارے مال کے مطابق کمی بیشی کرتا رہتا ہے، مگر ان کا سلسلہ کبھی بھی مکمل طور پر منقطع نہیں کرتا۔ سلار پڑھ کے چپکائے بغیر ان کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ شکر ادا نہ کرنا بھی ایک بیماری ہوتی ہے، ایسی بیماری جو ہمارے دلوں کو روز بروز کشادگی سے تنگی کی طرف لے جاتی ہے، جو ہماری زبان پر شکوے کے علاوہ کچھ آنے ہی نہیں دیتی۔ اگر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنے کی عادت نہ ہو تو ہمیں انسانوں کا شکریہ ادا کرنے کی بھی عادت نہیں پڑتی۔ اگر ہمیں حالی کے انسانوں کو یاد کرنے کی عادت نہ ہو تو ہم کسی مخلوق کے احسان کو بھی یاد کرنے کی عادت نہیں سیکھ سکتے۔ سالار نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ ناشکری کیا ہوتی ہے کوئی اس سے زیادہ اچھی طرح نہیں جان سکتا تھا۔ اس نے ایک بار پھر آنکھیں کھول کر ڈاکٹر سید سبط علی کو دیکھا۔ پورے 1 گھنٹے کے بعد انہوں نے اپنا لیکچر ختم کیا۔ کچھ لوگوں نے ان سے سوال کیے، پھر کچھ لوگ باری باری اٹھ کر جانے لگے۔ باہر سڑک پر لوگ اپنی گاڑیوں پر بیٹھ رہے تھے، وہ بھی اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھ گئے۔ رات اب گہری ہو رہی تھی، سالار کے کانوں میں ابھی بھی ڈاکٹر سبط علی کی باتیں گونج رہی تھی۔ فرقان گاڑی سٹارٹ کر کے واپسی کا سفر شروع کر چکا تھا۔ 7 دن پہلے وہ فرقان نامی کسی شخص سے واقف تک نہیں تھا، اور 7 دن میں اس نے اس کے ساتھ تعلقات کی بہت سی سیڑھیاں طے کر لی تھی۔ اسے حیرت تھی، وہ لوگوں کا عادی نہیں تھا۔ کچھ تعلقات اور روابط اوپر کہیں طے کیے جاتے ہیں، کس وقت کون کسے کہاں کس لیے ملے گا، زندگی میں کیا تبدیلیاں لے آئے گا۔ یہ سب وہ صرف 1 دن کے لیے لاہور آیا تھا، مگر وہ پاکستان میں اپنے قیام کے باقی دن اسلام آباد کے بجائے لاہور میں ہی رہا، اور باقی کے دن وہ ہر روز فرقان کے ساتھ ڈاکٹر سبط علی کے پاس جاتا، اور وہ 1 دن بھی ان سے براہ راست نہیں ملا، صرف ان کا لیکچر سنتا اور اٹھ کر کھڑا ہو جاتا۔ ڈاکٹر سبط علی کی زندگی کا بہت بڑا حصہ سے مختلف یورپی ممالک کی یونیورسٹیز میں اسلامک اسٹڈیز اور اسلامک ہسٹری کی تعلیم دیتے گزرا تھا۔ پچھلے 10-12 سال سے وہ پاکستان میں یہاں کی یونیورسٹی میں وابستہ تھے۔ فرقان تقریباً اتنا ہی عرصہ اسے نہیں جانتا تھا۔ جس دن اسے لاہور سے اسلام آباد اور وہاں سے واپس واشنگٹن جانا پڑا، اس رات پہلی بار وہ لیکچر کے ختم ہونے کے بعد فرقان کے ساتھ وہاں ٹھہر گیا۔ باری باری تمام لوگ کمرے میں نکل رہے تھے، ڈاکٹر سبط علی کھڑے تھے اور کچھ لوگوں سے وداعی مصافحہ کر رہے تھے۔ فرقان اس کے ساتھ ڈاکٹر سبط علی کی طرف بڑھ گیا۔ ڈاکٹر سبط علی کے چہرے پر فرقان کو دیکھ کر مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ وہ کمرے میں موجود آخری آدمی کو رخصت کر رہے تھے۔ کیسے ہیں آپ فرقان صاحب؟ انہوں نے فرقان کو مخاطب کیا۔ بڑے دنوں کے بعد رکے آپ یہاں پر۔ فرقان نے کوئی وضاحت دی، پھر سالار کا تعارف کروایا۔ یہ سالار سکندر ہے، میرے دوست ہیں۔ سالار نے اپنا نام سننے پر انہیں یکدم چونکتے دیکھا، پھر وہ کچھ حیران ہوئے، مگر اگلے ہی لمحے ان کے چہرے پر ایک بار پھر پہلے والی مسکراہٹ تھی۔ فرقان اب اس کا تفصیلی تعارف کروا رہا تھا۔ آئیے بیٹھیے، ڈاکٹر سبط علی نے فرشی نشست کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ فرقان اور وہ ان سے کچھ فاصلے پر بیٹھے گئے، فرقان کے ساتھ اس کے پروجیکٹ کے حوالے سے کچھ بات کر رہے تھے۔ سالار خاموشی سے باری باری ان دونوں کے چہرے دیکھتا رہا۔ گفتگو کے دوران ہی ان دونوں کا ملازم اندر آیا اور انہوں نے اسے کھانا لانے کے لیے کہا۔ ملازم نے اس کمرے میں دسترخوان بچھا کر کھانا لگا دیا۔ فرقان 1 دن پہلے ہی وہاں کئی بار کھانا کھاتا رہا تھا۔ جب وہ ہاتھ دھو کر کھانا کھانے کے لیے واپس کمرے میں پہنچا، دسترخوان پر بیٹھا، تو ڈاکٹر سبط علی نے اچانک اسے مخاطب کیا۔ آپ مسکراتے نہیں ہیں سالار۔ وہ ان کے سوال سے زیادہ سوال کی نوعیت پر گڑبڑا گیا۔ کچھ ہونگ سا صاحب وہ انہیں دیکھتا رہا۔ اب اس عمر میں اتنی سنجیدگی تو کوئی مناسب بات نہیں۔ سالار کچھ حیرانی سے مسکرایا۔ 15-20 منٹ کی ملاقات میں وہ یہ کیسے جان گئے تھے کہ وہ مسکرانے کا عادی نہیں رہا تھا؟ وہ فرقان کی طرف دیکھ کر کچھ جھیپا، پھر اس نے مسکرانے کی کوشش کی۔ یہ آسان کام ثابت نہیں ہوا۔ کیا میرا چہرہ میرے ہر احساس کو ظاہر کرنے لگا کہ پہلے فرقان اور اب ڈاکٹر سبط علی مجھ سے میری سنجیدگی کی وجہ پوچھ رہے ہیں؟
اس نے سوچا ایسی کوئی بات نہیں، میں اتنا سنجیدہ نہیں۔ اس نے ڈاکٹر سبت علی سے زیادہ جیسے خود کو بتایا۔ ممکن ہے ایسا ہی ہو، ڈاکٹر سبت علی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کھانے کے بعد دونوں کو رخصت کرنے سے پہلے وہ اندر گئے۔ واپسی پر ان کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی، وہ کتاب انہوں نے سالار کی طرف بڑھا دی۔ آپ کا تعلق معاشیات سے ہے، کچھ عرصے پہلے میں نے اسلامی اقتصادیات کے بارے میں یہ کتاب لکھی ہے، مجھے خوشی ہوگی کہ آپ اسے پڑھیں تاکہ آپ کو اسلامی اقتصادی نظام کے بارے میں بھی کچھ واقفیت حاصل ہو۔ سالار نے کتاب ان کے ہاتھ سے پکڑ لی۔ کتاب پر ایک نظر ڈالتے ہوئے اس نے مدھم آواز میں ڈاکٹر سبت علی سے کہا، میں واپس جا کر بھی آپ سے رابطہ رکھنا چاہتا ہوں۔ میں آپ سے صرف اقتصادیات کے بارے میں نہیں سیکھنا چاہتا، اور بھی بہت کچھ جاننا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر سبت علی نے نرمی سے اس کا کندھا تھپ تھپایا۔